it's my prayer. May you keep ascending success stairs, ascending success stairs. والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے دیگر ناظرین، آج کا یہ سنتوں بھرا اجتماع 700 سے زیادہ مقامات پر اسلامی بہنیں جمع ہو کر دیکھ رہی ہیں، ایسی مجھے اطلاع ہے۔ اللہ کریم آپ کا اور ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک خاتون کا بیان ہے کہ ہم 9 بہنیں اور 5 بھائی تھے۔ کنبا خاندان ہمارا بڑا تھا۔ میرے جو والدین تھے انہیں ایک پریشانی مستقل رہتی تھی کہ ہم 9 بہنوں کی شادی کیسے ہوگی۔ اب جو ہمارا خاندان تھا، گھر ہے، 9 بہنیں اور 9 بہنیں 4 بھائی 2 والدین، ایک تو یہ ہمارا گھر تھا، پھر خاندان بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے خاندان کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ وہ تھے ماڈرن، اور اس ماڈرن خاندان کی وجہ سے مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں، جب تو ماڈرن انداز سے نہیں رہیں گے، بے پردگی نہیں کریں گے، اس طرح کو کوئی معاملہ نہیں کریں گے تو شادیاں نہیں ہوں گی، رشتے نہیں آئیں گے۔ لہذا ہمیں بھی گھر میں پھر یہی مزاج دیا گیا کہ اس طرح رہنا ہے، کھلے بال اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے، پردہ تو دور دور تک اس کا تو نام بھی نہیں لینا۔ اب جب ہم 9 بہنیں اس انداز سے گھر سے باہر نکلتی تو پھر نظروں کا تماشا ہوتا جو باقاعدہ ہمیں تکلیف دیتا تھا۔ اب چونکہ بہت زیادہ اسلامی تعلیمات کا بھی ہمیں علم نہیں تھا، گھر ہی نہیں تھا، گھر میں ایسا ماحول ہی نہیں تھا کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کا بھی اتنا علم ہوتا، نہ نماز روزے وغیرہ کا ہمیں کوئی درس دیا گیا تھا۔ ٹوٹل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن فیملی تھی ہماری، خاندان بھر کا بھی اسی طرح کا کوئی انداز اور مزاج بنا ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ دیکھتے دیکھتے کچھ ہمارے معاشرے میں پردہ عام ہونے لگا، اور عورتیں کچھ نہ کچھ پردہ کرنے لگی، شرعی پردہ تو کچھ برقع وغیرہ پہننے کا رجحان بڑھتا بڑھتا تھوڑا بڑھا۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی ایسا ہوا کہ ہمیں بھی پہننا چاہیے، لیکن اب میری بہنوں میں بھی کوئی خاص ہمت تھی نہیں کہ وہ یہ کرتی۔ قدرتی طور پر مجھ میں ہمت آئی اور میں نے برقع پہن لیا، یعنی شرعی پردہ کر لیا۔ اب جیسے میں نے شرعی پردہ کیا، ابتداً تو سمجھ نہیں پڑی کسی کو اتنی، آہستہ 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 باتیں ہونا شروع ہوئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ یوں ہو گئی ہے، یہ فنا ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے میرے گھر سے کوئی زیادہ سختی ہوئی نہیں،
مگر خاندان تو خاندان تھا. خاندان کی عورتوں نے میری امی جان کا ذہن بنانا شروع کیا کہ تمہاری بیٹی یوں کر رہی ہے تو رشتے نہیں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، بدنامی، عجیب و غریب قسم کی بات ہے. تو اس کے بعد مجھے میرے گھر میں سختیاں شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھ پر ٹھیک ٹھاک سختی ہوئی، اور میرے لیے جیسے کہ جینا مشکل ہو گیا، اور مجھے میرے اس شرعی پردے پر اور شرعی عمل پر بہت زیادہ تنقید کا مجھے سامنا کرنا پڑا. ہوا یہ کہ میں نے ہتھیار ڈال دیے اور سب کی ضد کے آگے میں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، اور آہستہ آہستہ میں شرعی پردے سے پھر فیشنیبل لڑکی بن گئی. پھر میرا انداز وہی تھا. آہستہ آہستہ بہت گزرتا گیا. میں کالج جاتی تھی، تو جب میں کالج جانا شروع ہوئی تو وہاں بھی آتے جاتے میں نے کچھ شرعی پردے میں، کچھ حجاب میں لڑکیاں دیکھی، اور ان کی کچھ باتیں میرے کانوں میں آئیں. تو میرے اندر پھر سے ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے شرعی پردہ اور اسلام و دین پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اب کروں کیسے؟ آخر ہمت باندھی، اور ایک بار پھر میں نے شرعی پردہ شروع کیا. اب جو تعلیمی ماحول تھا وہ اتنا ماڈرن تھا کہ میں وہاں خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی، اتنی اجنبی کہ مجھے وہاں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں اپنے شرعی پردے پر قائم رہی. اور ہوا یہ کہ جیسے میں شرعی پردے پر قائم رہی تو کچھ نہ کچھ تو وہاں اس طرح کی عورتیں اور لڑکیاں تھیں کہ جن کا اسی طرح کا انداز تھا. تو یہ ہمارا ایک فرینڈ سرکل الگ ہونا شروع ہو گیا، اور یوں ایک نیکی کی دعوت اور شرعی پردے کی اہمیت، درس و بیان، اس طرح کا کوئی نہ کوئی ہم اپنا چھوٹا موٹا ہمارا یہ معاذ سلسلے ہم کرتی رہی. اور ہمارا ایک جو سرکل تھا وہ بڑھتے ایسا ہو گیا کہ اب ہم خود کو تنہا نہیں بلکہ ہم اپنے اندر ایک فخر اور پراؤڈ فیل کرتی تھی جب ہم اپنے ادارے میں آتی تھی. اس طرح آہستہ 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 میرا پردہ تو مضبوط ہوا، اللہ کا شکر ہے، اور ہمارے یہاں ماحول بن گیا ہمارے تعلیمی ادارے میں بھی شرعی پردے کا، اور اچھی خاصی لڑکیاں انہیں پردہ شروع کر دیا. اور دیکھتے دیکھتے میری بہنوں کے بھی شرعی پردے آنا، انہوں نے بھی شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا. خاندان بھر کی باتیں اب بھی وہی تھی، لیکن ہمیں اب اس کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ ہمیں اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی نظر آئی، سکون نظر آیا. نمازیں، روزے، تلاوت، عبادت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اور پھر یہ کہ وہ نظریں جو ہماری روح کو گھائل کرتی تھی اور ہماری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی، اب وہ نظروں کی تکلیف سے بھی ہم بچ گئے. اس شرعی پردے نے ہمیں ان تکالیف سے بھی بچا لیا، ہمیں ان اوباش اور ایک سمجھیے کہ ایک بھوکے بھیڑیے کی جیسے نظریں ہوتی ہیں نا، ہمیں ان نظروں کی تباہی سے بھی تحفظ نصیب ہوا. اللہ نے عزت بھی دی. اور ایک اور پیاری بات بتاؤں کہ ہم 9 میں سے 7 بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں، 2 رہ گئی ہیں. اللہ نے چاہا تو ان 2 کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی. تو یہ ایک بات غلط تھی جو خاندان بھر میں ہمارے مشہور تھی کہ جب تک کہ لڑکیاں بے پردگی نہیں کریں گی، فیشن نہیں کریں گی، اس طرح کا ماحول نہیں رکھیں گی، تب تک ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. ہم نے اپنے خاندان کی سوچ میں تبدیلی پیدا کر دی.
کہ یہ درست نہیں ہے یہ بات. تو یہ ایک ایسے خاندان کی میں نے آپ کو اسٹوری سنائی ہے کہ جس میں 9 بہنیں اور 5 بھائی تھے، اور ایک بہن کی ہمت اور ایک بہن کی یوں سمجھیے کہ شرعی پابندی نے نہ صرف پورے گھر کا ماحول بدل دیا، جہاں وہ جاتی تھی وہاں کا ماحول بدل دیا، بلکہ سچی بات یہ کہ پوری تھاٹ تبدیل کر دی، پوری سوچ تبدیل کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اس سے ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. پردہ یہ ہماری امپورٹنس چیز ہے. عورت پردہ، مرد داڑھی. یہ سمجھے کہ مرد داڑھی کے ساتھ ذکر آئے گا، عورت کا پردے کے ساتھ ذکر آئے گا. جس بھی ملک میں، ریاست میں، علاقوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو اگر وہاں پر عورتوں کا شرعی پردہ اور مردوں کی داڑھی نظر آئے تو ایک بالکل ذہن بن جاتا ہے کہ یہاں پر اسلام و دین کا کام ہے، اور اسلام و دین کا یہاں بڑا خوبصورت مطلب انداز سے ایک نام ہے، یہاں پرچار ہے. یہ ایک ایک مطلب ایک آٹومیشن ہے، بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، ایون کہ آپ کسی خاندان میں چلے جائیں، آپ اپنے اطراف کا خاندان دیکھ لیں. اگر آپ کو وہاں پر کسی کے گھر جائیں، وہاں پر آپ کو مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ، اور یہ پردے کا اور یہ سارا نظام ملے گا تو فوراً آپ کا ذہن چلا جائے گا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں. مذہبی گھر کہلانا، ایک اسلامی گھر کہلانا، یہ فخر کی بات ہے کہ یہ اسلام و دین پر عمل کرنے والا گھر ہے. بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام و دین پر عمل کریں گے ڈیفینیٹلی، یہی ہمارا کام ہے. اور تو یہ جو پردہ ہے جو ہمارے ہاں مطلب اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. شرعی پردے کی بات کر رہا ہوں میں کہ شرعی پردہ ہونا چاہیے. تو اس سے اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ معاشرے میں فرق پڑے گا. اب یہ 700 سے زیادہ مقامات پر جو اسلامی بہنیں جمع ہو کر اس وقت بیان میں شریک ہیں پردے کی حالت میں، تو یہ دعوت اسلامی کا ایک بیسک میسیج ہے کہ ہم اگر ایک اسلامی بہن بھی، گھر اور خاندان کی بھی، اگر وہ اپنے اس معاملے میں ڈٹ جاتی ہے، جم جاتی ہے اور اپنا وہ استقامت دکھا دیتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی استقامت اس سے بہت فائدہ دے گی. یعنی اگر ہم اوورآل دیکھیں نا گھر اور خاندانوں کا حال، تو یہ استقامت کسی ایک کی ہوتی ہے. کسی ایک کی استقامت سب کے اندر بڑی تبدیلی اور بڑی نمایاں مطلب کی تبدیلی لے کر آتی ہے. امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے، امیر سنت کا عمل اور ایک استقامت والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے. کسی ایک گھر کے اندر ایک شخص دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتا ہے، کوئی اسلام و دین و سنتوں پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ پورے گھر میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک اسلامی بہن دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آتی ہے اور شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، پورے گھر میں آہستہ آہستہ اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس سٹوری سے یہ بات بھی بتا دو کہ وہ خاندان بھر کی عورتیں اور خاندان بھر کے لوگ کہ جو اس طرح مطلب کہ شرعی پردہ کرنے پر، شریعت پر عمل کرنے پر رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور مطلب اس میں سپورٹنگ رول پلے کرنے کے بجائے وہ مطلب کہ ایک اگینسٹ رول پلے کرتے ہیں. بھائی اگر وہ پردہ کر رہی ہے، شریعت و دین پر عمل کر رہی ہے، تو یہ دیکھے اسے یہ کس کے طریقے پر چل رہی ہے، یہ کس کی بات مان رہی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہی ہے، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے پر چل رہی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طریقے پر چل رہی ہے، یہ ازواج مطہرات کے طریقے پر چل رہی ہے، یہ صحابیات کے طریقے پر چل رہی ہے، یہ صالحات کے طریقے پر چل رہی ہے. کون سی اللہ کی نیک بیوی آپ پڑھتے ہیں کہ جو اللہ نہ کرے جن کے ساتھ آپ بے پردگی کا لفظ استعمال کریں. کربلا کے میدان میں بے پردگی نہیں ہوئی، اتنی آزمائش میں بھی پردہ واقع رکھا. تو اللہ ہم سب کو بے پردگی سے بچائے اور ہمت عطا کرے. دیکھیں یہ سب بات ہمت کی ہے.
اس ایک 9 بہنوں میں سے ایک بہن کی ہمت تھی کہ جس نے مطلب کہ گھر اور خاندان، نہ صرف گھر اور خاندان بلکہ ادارے کے اندر بھی انداز بدل دیا. ایک ہمت، ایک لڑکی، کوئی ایک ایسی اسلامی بہن اٹھتی ہے جو کہ مخالفت کو فیس کرتی ہے. ہوتی ہے مخالفت، اچھے راستے پر آپ چلو تو مخالفت تو ہوتی ہے. یہ بات کبھی بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ کوئی مطلب بہتر کام کرنے جائیں اور آپ بولیں کہ میری مخالفت بھی نہ ہو. یہ مشکل ہے. شیطان تو اپنا کام تو دکھائے گا نا. شیطان تو کبھی سپورٹ کرتا ہی کوئی نہیں ہے. شیطان کب کسی کو سپورٹ کرتا ہے؟ شیطان تو ہمیشہ اگینسٹ چلتا ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، اور پھر ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت، عمل بھی کرے اور عمل کرتے کرتے نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھے. صبر بھی کرے، جوابی کارروائی نہ کرے، اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھے. اللہ اس کی استقامت کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا. اس کی نیکی کی دعوت کا جذبہ سننے والوں کے دلوں میں بات ڈالے گا، اور اس کو اپنے آس پاس دائیں بائیں تبدیلی نظر آئے گی، بہتری نظر آئے گی. اسی طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لایا جائے. 8 دینی کام جو اسلامی بہنوں کے ہیں ان میں ترکیب کی جائے، اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری کیا جائے. اور جتنا علم بڑھے گا، جتنا علم بڑھے گا، اسی قدر اصلاح کی صورت بڑھے گی. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کہیں اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اجالا کر دو، لائٹ جلا دو. العلم النور، علم نور ہے. اس خاندان کی جس کی میں نے سٹوری سنا ہے، اس میں علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، دین سے دوری تھی. ایک لڑکی کو علم آتا ہے اور وہ ایک اسلامی بہن کی طرح اپنے گھر میں وقت گزارنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے علم اور عمل کا نور، اس کے علم اور عمل کی روشنی نہ صرف اس کے گھر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے، خاندان کے اندھیرے کو دور کرتی ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے اندر روشنی پھیلا دیتی ہے. استقامت، استقامت کا پہاڑ جسے کہتے ہیں نا. اور علم دین سیکھنے کا جذبہ، علم دین آگے بڑھانے کا جذبہ، علم دین آگے پھیلانے کا جذبہ. ایسے پرفتن دور میں جہاں آج آپ اتنی جگہوں پر اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہیں، اور جو ایک بیسک مقصد بھی ہے ہمارا جمع ہونے کا کہ ہمیں ہمارے جامعۃ المدینہ، ہمارے مدرسۃ المدینہ اور ہمارے کنز الایمان کا جو بورڈ ہے، ہم اس کے لیے کنز المدارس ہمارے کنز المدارس کا جو بورڈ ہے، اس کنز المدارس کے بورڈ کے لیے جو ہمیں ایک ٹیلیتھون کا سلسلہ ہم نے رکھا ہوا ہے، مدنی عطیات مہم جسے ہم کہتے ہیں، ایک کمپیننگ ڈونیشن کو چندہ جمع کرنے کے تعلق سے 10,000 ایک یونٹ کا ہے. تو ایک یونٹ کر کے ہم جمع کرنا شروع کریں. اس کے پیچھے پرپس تو دیکھیں، پرپس کتنا اچھا ہے، اس کے پیچھے مقصد کتنا پیارا ہے. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے علم دین کا پھیلنا، قرآن کریم کی تعلیمات کا پھیلنا. الحمدللہ اس وقت پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کے اندر اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ سے زیادہ ہیں. مگر کتنے؟ 400 500 400 500 اتنے بڑے ملک کے اندر کیا ہے؟ اور دنیا خالی پڑی ہوئی ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں بھائی، جتنی اسکولیں، کالج، یونیورسٹیز بن رہی ہیں، کیا اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے یہ دینی مدارس بھی بن رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ بڑھانے. میں بھی پچھلے دنوں اندرون سندھ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ فیضان مدینہ میں مشاورت کا سلسلہ تھا. پھر کچھ سفر ہوئے میرے، تو یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آئی، کیونکہ یہ اسلامی بہنوں میں بیان ہے تو میں اسلامی بہنوں سے ڈائریکٹ آپ ہی کا مسئلہ ڈسکس کرتا ہوں. اور لائیو ہے مدنی چینل پر، پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہوگا، سنا جا رہا ہوگا، سوشل میڈیا پر اسے دیکھا سنا جا رہا ہو کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ یہ ہے. یعنی یہ صحرا تھر کے بھی تھے اور بھی لوگ تھے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہماری گلیوں میں بچیوں کا مدرسہ کھولا جائے، مدرسۃ المدینہ بچیوں کا. اور بالکل بات اتنی ڈائریکٹلی اپیل کرتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ ایک گھر ہے،
وہ مطلب کتنا دور اپنی بیٹی کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجے گا؟ وہ یہی چاہے گا کہ میرے گھر کے قریب ایک پڑھانے کا سلسلہ بن جائے۔ اب وہ پڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک، اگر آپ اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، تنظیمی طور پر جو دینی کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ کہ جائے اگر ہلکا سطح پر بھی، یعنی یوں تو ذیلی ہلکے سطح پر بھی بنے تو ذیلی ہلکے بھی ایک ایریا تو ہوتا ہے نا بچیوں کے لیے، 4 5 سال 6 سال 7 سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے وہ بھی ایک ایریا ہوتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اس محلے اس علاقے کے اندر بچیوں کی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مدرسۃ المدینہ بچیوں کا شروع کرنا چاہتے ہیں، جو 2 2 گھنٹے کا، 1 1 1.5 1.5 گھنٹے کا، یا جو بھی اس کا آپ ٹائم پیریڈ رکھیں، اور وہ صبح سے لے کر شام تک چلتا رہے، تو اب مدرسۃ المدینہ کتنے چاہیے آپ کو ملک و بیرون ملک، اور آپ کو پڑھانے والیاں کتنی چاہیے ملک و بیرون ملک؟ یہ ذرا سوچیے آپ۔ یہ ہزاروں اگر میں گمان کروں اسلامی بہنیں ملک و بیرون ملک میں یا مدنی چینل پر دیکھ یا سن رہی ہوں، یہ ہزاروں اسلامی بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے آج موقع ملا ہے کہ میرے سامنے میری ٹارگیٹڈ آڈینس موجود ہے۔ میں یہ اسلامی بھائیوں میں بہت ڈسکس کر چکا ہوں جو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اب تو میں ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، اسلامی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں جامعۃ المدینہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق ہو، مدرسۃ المدینہ سے بھی آپ کا تعلق ہو، یا جو ذمہ دار اسلامی بہن ہیں ان سے جو تعلق ہو۔ نمبر 1، کہاں کہاں یہ مدرسۃ المدینہ ہونے چاہیے بچیوں کے؟ نمبر 2، پڑھانے والیاں کا اہتمام و انتظام کرنا۔ ان کے ٹیسٹ بھی تو ہوں گے نا، کہ جو پڑھانے والی ہے وہ غلط تو نہیں نہ پڑھائے گی، درست ہی پڑھائے گی۔ ہزاروں چاہیے، ہزاروں جگہ چاہیے، 1 1 2 کمروں کی بھی جگہ لیں گے کہ جہاں اللہ کے محلے کی بچیاں آ کر پڑھیں گی۔ اچھا، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاق کی تعلیم بھی کرنی ہوگی۔ تو ایسی تربیتی یافتہ اسلامی بہنوں کا ہونا جو اخلاقیات بھی سکھائے گی اور معاملات بھی سکھائے گی، جو نظریات بھی بتائے گی، جو عقائد و نظریات، عبادات، معاملات، اخلاقیات ہیں، یہ 4 ابواب ہیں اسلام و دین کے خاص: عقائد و نظریات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ اگر بچیوں کی یہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو جائے تو اب آپ غور کریں کہ یہ بچیاں جنہوں نے آگے جا کر اس معاشرے کے اندر ایک اپنا خاص کردار ادا کرنا ہے، اگر اسی کی اس طرح بنیادی طور پر تربیت ہو جاتی ہے تو والدین کو کتنا سکون ملے گا۔ تو اگر یہ پوری پلاننگ کی جائے، اسی طرف جامعۃ المدینہ کی طرف آئیں کہ اسلامی بہنیں، رہائشی جامعۃ المدینہ تو نہیں ہے، ہمارے اسلامی بہنوں کے بات کر رہا ہوں، تو اسلامی بہنیں کتنا دور تک جائیں گی جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے؟ تو اب سوچئے کہ اگر اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ آپ کو بڑھانے تو آپ کے کتنے ایسے علاقے، اس وقت آپ بھی بیٹھی ہوئی کہیں بھی بیان میں شامل ہیں، تو آپ اپنے آس پاس میں دیکھ لیں کہ کتنے جامعۃ المدینہ ہیں۔ تو کیا اس وقت اس پرفتن دور میں قرآن پاک کی اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی اسلامی بہن، علم دین حاصل کی ہوئی اسلامی بہن، اگر یہ ہمیں دستیاب ہو جاتی ہیں اور ہم اس سوسائٹی اور اس معاشرے میں سے اسلامی بہنوں کی کثرت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ نیکی کی دعوت عام کریں، ہمارے اداروں میں جو فیمیل ادارے ہیں، جو فیمیل آفیسز ہیں، جو فیمیل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں، اس طرح کے اور جو فیمیلز ایریا ہیں، خاص عورتوں کے ایریا ہیں، جہاں پر ہم نیکی کی دعوت یا ہماری اسلامی بہنیں جا سکتی ہیں، وہاں پر اب اس چیز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے جو شریعت و دین کی نیکی کی دعوت کے تقاضوں کے مطابق ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی علم دین سے آراستہ، قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ اسلامی بہنوں کی پروڈکشن کتنی ضروری ہے، اس کے لیے ادارے کتنے ضروری ہیں، اور ان اداروں کو بنانے، چلانے اور بڑھانے کے لیے ڈونیشن کتنا ضروری ہوگا، آپ اس کا تصور کریں۔ آج اتنے زیادہ پھر بھی نہیں ہیں، جبکہ ہیں مگر اتنے بھی نہیں ہیں۔
اور اس کے لیے آپ کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، جس کے لیے ہم کو سالانہ رجب المرجب سے لے کر عید کے دنوں تک چندہ کرنا پڑتا ہے، پھر بقرہ عید کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بقرہ عید کے بعد ٹیلی تھون کا انتظار کرنا ہو، یعنی سال میں 3 میجر ایونٹ بنانے پڑتے ہیں، جس میں ڈونیشن کی کلیکشن کا نظام ہم نے بنانا پڑتا ہے، چندہ جمع کرنے کا نظام بنانا پڑتا ہے، تب جا کر دعوت اسلامی کے یہ جملہ اخراجات کو، جو عمومی اخراجات ہوتے ہیں، اسے ہم کسی حد تک پورا کرنے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کئی کام رہ جاتے ہیں، جس کے لیے ہم کو الگ سے ڈونیشن کا سلسلہ ایک سطح پر جاری رکھنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں جاری رکھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے مساجد، بہت سارے جگہیں، بہت ساری جگہیں باقی ہیں۔ اچھا، یہ صرف پاکستان کی بات جو اگر میں کر رہا ہوں، آپ سوچیں دنیا بھر میں دعوت اسلامی نے دین کی خدمت کرنی ہے، اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ ملک سے باہر بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ ملک سے باہر بھی ہے۔ میں نے یو کے میں جا کے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں کے گھروں سے بچیاں مدرسۃ المدینہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ لیکن اوور آل اگر بات کی جائے، اوور آل تو اس میں ملٹی پلائی بہت کرنے کی گنجائش ہے، ضرورت ہے، بہت زیادہ ملٹی پلائی کرنے کی ضرورت، بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور میں جو بات کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آنا چاہیے، میں قرآن کی تعلیم عام ہو، دین کی تعلیم عام ہو، شرعی پردے کی تعلیم عام ہو، تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم عام ہو، ہمارے معاشرے میں ایسی اسلامی بہنوں کی کثرت ہو جائے کہ جو علم اور عمل کا پیکر ہوں، قرآن کا درست ہو، علم دین کی وہ ماہر ہوں۔ اللہ وہ دین ہمیں دکھائے کہ دعوت اسلامی مفتیہ پروڈکشن کی طرف چلی جائے۔ یہ انڈر پروسیس ہے، ایسا نہیں کہ یہ اس پر کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے، انڈر پروسیس ہے۔ کتنے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ان اسلامی بہنوں کے درس و بیان کی خاص ضرورت ہے، جو وہاں کی خاص ریکوائرمنٹ ہے، اس پر بھی ہمارا ایک انڈر پروسیس ہے، کام جاری ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کو سمجھنے والی اسلامی بہن، مواعظ حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے والی اسلامی بہن، ایسی اسلامی بہن کی بہت ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ ایسی اسلامی بہنیں ہیں، مگر میں نے کیا کثرت، جس طرح گناہوں کی کثرت بڑھ رہی ہے، بے حیائی کی کثرت بڑھ رہی ہے، اور جو بولوں وہ کم۔ موضوع میرا چونکہ ایک ٹیلی تھون ہے، تو جو موضوع وہ جو بولوں وہ کم، اتنی بے حیائی، بے شرمی اور برائی میں معاشرے میں ہمارا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فیشن میں، گناہ بھری فیشن میں، گناہوں بھرے سلسلوں میں، میڈیا کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے جو کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں، میرے سے زیادہ کون کون جانتا ہوگا؟ مطلب کئیوں کو پتہ ہوگا، ہمیں کیا اتنا پتہ ہوگا؟ تو ان تمام تر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ فار گرلز، بچیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے یہ بڑھانے پڑیں گے۔ بہت ضرورت ہے اس کی بڑھانے کی۔ یعنی جو چل رہے ہیں ان کو محض چلانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، جو چل رہے ہیں ان کو چلانا، اور جو نہیں، ابھی تک جہاں نہیں ہے، ابھی بھی اگر ایسے کہہ رہا، اگر ابھی ان کو اجازت مل جائے اسلامی بہنوں کو کہ بتائیے کون کون سی اسلامی بہن ہے جس کو اپنے علاقے میں جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ چاہیے، تو یہ ہزاروں کی فہرست آ جائیں گی، ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے۔ تو ایک گھر چلانے کے لیے اس وقت دشواری ہے، تو ابھی اتنا بڑا ادارہ چلانے کے لیے کتنی دشواری ہوگی۔ مہنگائی سے تو آپ بھی پریشان ہوں گے نا، مہنگائی سے کون پریشان نہیں ہے؟ جس طرح آمدنی کم اور خرچے زیادہ ہیں، اس طرح دعوت اسلامی کے بھی چندے کم اور خرچے زیادہ ہیں۔ آمدنی ہوتی، چندہ ہماری آمدنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، دین کا کام ایک وقت آئے گا، دین کا کام درہم اور دینار کے بغیر نہیں ہوگا۔ لہذا اسلامی بہنیں جتنی دنیا بھر میں جمع ہیں، ملک بھر میں جمع ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ آپ سب مل جل کر اپنے گھر کا اور جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں، ان سب کا جو شرعی اور تنظیمی طریقہ کار آپ کو دیا گیا ہے، آپ ٹیلی تھون میں حصہ ضرور ملائیں۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی،
برکت نصیب ہوگی. الحمدللہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, گھٹتا تو ہے نہیں. یہ برکت حاصل کرنے کا, مال میں, روزی میں, روزگار میں, گھر بار میں برکت حاصل کرنے کے کچھ مدنی پھول ہیں جو بہت نوٹس کیے جائیں, اس کو عمل کیا جائے. آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں نظر نہ آئے تو مجھے کہیے گا. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت کے مطابق ہاتھ دھونا, اس سے انشاءاللہ آپ کے دسترخوان میں کھانے میں برکت آئے گی. نمبر 1, جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ شریف پڑھ کے تو گھر میں داخل ہونا چاہیے. جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھیں. 2 ہو گئی. اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ گھریلو صدقہ باکس ہے نا, یہ ہر اسلامی بہن اپنے گھر میں رکھ لے اور اس میں کچھ نہ کچھ صبح کے وقت اللہ کی رضا کے لیے ڈالتی رہے. پریکٹس ہو جائے, ڈالتی رہے, اور پھر اسے اپنے جو بھی دعوت اسلامی کے دینے کا طریقہ ہے اس کو دے دے, یا کوئی بھی راہ خدا میں صدقہ کرے. کہ راہ خدا میں صدقہ کرنے سے, یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. یہ ہو گئی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی یہ رزق میں اور عمر میں برکت لاتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. صلہ رحمی, رشتہ داروں سے اچھا سلوک. اب وہ رشتہ دار آپ کے گھر میں بھی تو ہیں. کیا بہو آپ کی رشتہ دار نہیں ہے, بیٹی آپ کی رشتہ دار نہیں ہے, ساس آپ کی رشتہ دار نہیں ہے, نند آپ کی رشتہ دار نہیں ہے, بھابھی بھی تو رشتہ دار ہے, تو ماں بھی تو رشتہ دار ہے, خالہ بھی تو رشتہ دار ہے, پھوپھی بھی تو رشتہ دار ہے, بمانی بھی رشتہ دار ہے, چچی بھی رشتہ دار ہے. یہ ہیں تو رشتے کی نا, یہ رشتہ دار ہیں. گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی تو رشتہ دار موجود ہیں. ایک تو چلو گھر سے باہر کے رشتے ہیں, گھر کے اندر کے جو رشتے ہیں جن کی بانڈنگ زیادہ مضبوط ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ صلہ رحمی, ان کے ساتھ حسن سلوک, کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر. ہمارے گھر میں ہم نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر اس نے ظلم کیا تو میں معاف کر دوں, اس نے محروم کیا تو میں عطا کروں, اس نے توڑا ہے تو میں جوڑوں. گھر کی 4 دیواری کی بات کر رہا ہوں اسلامی بہنوں, گھر کی 4 دیواری کی بات کر رہا ہوں, جس میں آپ 4 عورتیں ہوں گی, 5 عورتیں ہوں گی, 10 عورتیں ہوں گی, 3 عورتیں ہوں گی. گھر کی 4 دیواری کی بات کر رہا ہوں. جس گھر سے نکل کر آپ اجتماع میں اس پر بیٹھی ہوئی ہو, یا جہاں مدنی چینل پر آپ مجھے دیکھ اور سن رہی ہو, آپ کے گھر کی عورتوں پر نظر گھمائیں. آپ کے گھر میں عورتیں کتنی, کیا ان کے ساتھ صلہ رحمی ہے؟ ان کے ساتھ وہ حسن سلوک ہے جو شریعت و دین آپ سے تقاضا کرتا ہے. بہن کا بہن کے ساتھ, بھابھی کا نند کے ساتھ, نند کا بھابھی کے ساتھ, بیٹی کا ماں کے ساتھ, ماں کا بیٹی کے ساتھ, ساس کا بہو کے ساتھ, بہو کا ساس کے ساتھ. میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں, ابھی مردوں کو تو بیچ میں لانا ہی کوئی نہیں ہے نا. بیان مرد کر رہا ہے لیکن ابھی مردوں کو بیچ میں مت لائے, صرف گھر کی عورتوں کی بات کرو, اور وہ بھی رشتہ ہے, مضبوط رشتہ ہے. خیر ان کی بات کی جائے. نواسیاں موجود ہیں گھر میں, نانی ہیں, نواسی اور نانی کا رشتہ لے لیں, پوتی اور دادی کا رشتہ لے لیں. یہ صرف لڑکیاں, فیمیل ٹو فیمیل, کوئی میل ڈسکشن نہیں ہے. کہ یہ جو عورتیں آپس کے اندر گھر اور خاندان کے اندر ہیں, گھر کی بات کرو, ابھی خاندان کی بات نہیں کرو. ابھی نہ چچا کے گھر جانا ہے, نہ پھپھی کے گھر جانا ہے, نہ خالہ کے گھر جانا ہے, نہ ممانی کے گھر جانا ہے. صرف آپ کے گھر کی 4 دیواری کی میں بات کر رہا ہوں. کیا صلہ رحمی ہے؟ صلہ رحمی اس کا نام ہے ہی کب کہ جو اچھا کرے تو بھی اچھا کر. یہ تو ادلا بدلا لکھا بہار شریعت میں. پانی تک تو اٹھ کے پلاتے نہیں ہم اپنے گھر کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی بالکل کہیں بھی نہ والد کا ذکر کر رہا ہوں, نہ شوہر کا ذکر کر رہا ہوں, نہ بھائی کا ذکر کر رہا ہوں, نہ مطلب کوئی مرد کا ذکر نہیں کر رہا, کوئی اسلامی بھائی کا ذکر نہیں کر رہا. جسٹ فیمیل ٹو فیمیل. کوئی میں آؤٹ آف ہاؤس کا ذکر نہیں کر رہا, ان سائڈ دا ہاؤس, گھر کے اندر کی. بورڈ لگا ہوگا گھر کے باہر, ہوم سویٹ ہوم, اتنا بڑا بورڈ, ہوم سویٹ ہوم, اور اندر جاؤ تو بس سویٹ نام کی چیز بھی نہیں ہوگی.
وہ بورڈ لگانے سے کوئی تھوڑی ہوم سویٹ ہوم ہو جاتا ہے. بورڈ لگانے سے ہوم سویٹ ہوم نہیں ہو جاتا. اپنے دل و دماغ کے اندر بورڈ ہونا چاہیے کہ مجھے اس گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مجھے خود صلہ رحمی کرنی پڑے گی. جی آپ کو وہ نہیں کرتی میں کیا کروں؟ ارے آپ کرو، اس کو سمجھانا آپ سمجھ جاؤ، چھوڑ دیں اس کے علاوہ کو. تو یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی یہ رزق میں برکت لاتی ہے. اب آپ میں سے اس وقت ہزاروں شاید اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی جنہیں رزق میں برکت کا پرابلم ہوگا. اب یہ تعلیم آپ اپنے گھر کے مردوں کو جا کر کریں. میں نے تو آپ کو عرض کر دی نا، میں نے تو آپ کو عرض کر دی ہے. کسی کے والد کی عمر کا ہوں میں، کسی کے بھائی، کسی کے بیٹے کی عمر کا ہوں گا. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. اب آپ جا کر اپنے گھر کے اسلامی بھائیوں کو، مردوں کو نیکی کی دعوت دیں، اپنا حسن اخلاق بتائیں، اپنا کردار بتائیں، جہاں بے پردگی بھی نہیں ہو اور بے شرمی بھی نہیں ہو، بے حیائی بھی نہ ہو. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے گھر میں برکت کی بات جو آپ کو میں کر رہا ہوں، آپ کے رزق میں اللہ نے چاہا تو کیسی برکت آتی ہے. صلہ رحمی کرے تو صحیح، راہ خدا میں خرچ کرے تو صحیح. بھلے 1 روپیہ ہی ڈال دیں اللہ کی راہ میں، 10 روپے ڈال دیں اللہ کی راہ میں، 5 کا سکہ ڈال دیں اللہ کی راہ میں. ڈالے تو صحیح، نکالے تو صحیح. سارے گھر والے مل کر نیت کر لیں کہ چل ہم سب کا 1 یونٹ، فار ایگزامپل 10 افراد ہیں گھر کے، 1,000 روپے ہم نکالتے ہیں، 10,000 1 یونٹ ہو گیا ہم سب کا. اللہ نے اگر 1,000 روپے والی ہی اگر پوزیشن میں ہے نہیں ہے تو جتنا حصہ ہے اتنا ملائیں. ٹھیک ہے بھائی، 999 روپے آپ کے، 1 روپیہ میرا، یہ 1,000 روپے پورے ہو گئے. میں صرف اللہ کی راہ میں دینے کا دل ملے کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے مطالعے سے وہ یہ ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرنے کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے ہے. اللہ کی راہ میں دینے کا دل ہونا چاہیے، خرچ کرنے کا دل ہونا چاہیے. پریشانی غربت ہے، زیادہ پریشانی ہے، زیادہ غربت ہے، زیادہ راہ خدا مت ہو. جو اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے اللہ اس کی مثل 10 گنا عطا فرماتا ہے. زیادہ دیں، صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں. مریض ہیں گھر میں، صدقہ دیں. مرض کے ذریعے، صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا، اپنے مرض کا علاج کرو. حدیث پاک میں ایک ڈاکٹر کو کینسر ہو گیا، سارا ڈاکٹروں کا پینل بیٹھ کر اس کا علاج کر، خود ڈاکٹر تھا اور اس کا علاج بھی ڈاکٹروں کا پینل کر رہا تھا، مگر رپورٹس بگڑتی جا رہی تھی، اس کی حالت بھی بگڑتی جا رہی تھی. فائنلی اس مریض ڈاکٹر کو یہ حدیث یاد آ گئی کہ صدقے کے ذریعے علاج کرنا ہے. اس نے باقاعدہ راہ خدا میں صدقہ کرنا، خرچ کرنا شروع کر دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد جب اس کی رپورٹس کروائی گئیں تو رپورٹس کلیئر آئیں. رپورٹس کلیئر آئیں. جب اس کی رپورٹس کلیئر آئیں تو ڈاکٹر پریشان. ڈاکٹروں کا پینل اس ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ رپورٹس کلیئر نہیں آ سکتی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، آپ اپنا کام کر رہے تھے، میں اپنا کام کر رہا تھا. پھر اس نے حدیث بتائی، اس حدیث پر عمل کرنے کا بتایا. بولا میرے رب نے میری مدد کی اور میری بیماری دور ہو گئی. اچھا، ایسے میں آپ کو 1 سے زیادہ واقعہ سنا سکتا ہوں. یہ میں آپ اسلامی بہنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بیمار ہیں نا، آپ اپنی بیماری کے نیت سے صدقہ کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس طرح کی حکایتیں بیان کی ہیں. ایک حکایت تو یاد ہے جو بیان کی ہے کہ کس طرح مطلب کہ مسلمانوں کو پانی پلایا گیا اور ان کے چہرے کے دانے اور چہرے کی بیماری دور ہو گئی اور چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. یہ واقعات ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں آپ کو. تو یہ جن کا تھوڑا ذہن بننا چاہیے اور اب راہ خدا میں خرچ کریں.
اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، نوازا ہے، مال بھی ہے، زیادہ خرچ کریں. ہر فرد، ہر شخص، ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن اپنا ایک ایک یونٹ ڈال دے. 12 ہیں تو 12 یونٹ ہو جائیں گے. اپنا ٹارگٹ لے لیں. ہر اسلامی بہن ہو سکتا اپنا ٹارگٹ لے لے کہ 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا مہینہ جاری ہے، ماہ ربیع الاول. تو میں انشاءاللہ اس کی نیت کرتی ہوں کہ میں اپنے طور پر کم از کم 12 یونٹ جمع کر کے دے دوں گی مدنی مرکز کو، دعوت اسلامی کو. یہ کرنے کی بات ہے، کم از کم 12 یونٹ. اور میں بقیہ میں انشاءاللہ جو مجھے اللہ توفیق دے گا، میں 100 روپے بھی، بلکہ چلے 100 کا آپ کو زیادہ لگتا ہے، 12 روپے اپنی طرف سے میں دعوت اسلامی کے اس ٹیلی تھون میں ضرور ڈالوں گی. کیا پتہ کس کے 12 روپے کس کے 12 لاکھ پر بھاری پڑ جائیں. نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں جو میں نے عرض کیا ہے، صلہ رحمی کے تعلق سے، خرچ کرنے کے تعلق سے، سنتوں پر عمل کرنے کے تعلق سے، گھر میں داخل ہونے کی جو سنت اور آداب ہیں اس کے تعلق سے. انشاءاللہ قرضہ بھی اترے گا، پریشانی بھی دور ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو بڑی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اسی طرح دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں کو کرنے کے لیے بھی میدان عمل میں رہیں، اپنا جدول بنائیں، اسلامی بہنوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، اسلامی بہنوں کے ساتھ تعاون کریں، اور خوب خوب نیکی کی دعوت عام کریں. جتنا دعوت اسلامی کا دینی کام بڑھے گا، اسلامی بہنوں، اسی قدر انشاءاللہ گناہوں پر بند بندھے گا، بے حیائی اور برائی پر بند بندھے گا. حکمت عملی کے ساتھ کام کریں اور سختی سے خود کو بچائیں. گھر میں حسن اخلاق والا ماحول پیدا کریں، اور یوں نیکی کی دعوت انشاءاللہ عام ہوگی. ابھی اللہ نے چاہا تو آنے والے جمعے کو تو امیر سنت کے ساتھ ماضی کی یادیں ہیں، اور اس کے بعد یا اسی رات سے یا اگلی رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، 11ویں شریف تک رہے گا. ان مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی نیت کریں. اپنے گھر سے اپنے محارم کو راہ خدا کا مسافر بنائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرائیں انہیں، اور انہیں بھی ٹیلی تھون جمع کرنے کی ترغیب دیں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات مہم میں حصہ لیں، تاکہ ہمارے جامعۃ المدینہ بڑھیں. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، سب کے لیے ہم کو کرنا ہے. آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرائیں. دیکھیں نا، دعوت اسلامی نے ہمیں کتنا اچھا ماحول دیا ہماری اصلاح، ہماری تربیت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے. مدرسۃ المدینہ، تو ہفتہ وار اجتماع، تو مدنی مذاکرہ، تو درس فیضان سنت، تو یوں ماشاءاللہ تفسیر کا حلقہ، تو ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ. کتنی چیزیں دعوت اسلام میں اللہ کا شکر ہے کرتے چلی جا رہی ہے. اور اللہ نے چاہا تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چند مہینوں میں کراچی میں پہلا ہم کھولنے جا رہے ہیں مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر، کلینک سمجھ لیں آپ، مدنی کلینک. یہ انشاءاللہ جگہ پسند کر لی ہم نے، میں دیکھ لیے کرائے کی، اور اب انشاءاللہ ان قریب وہ اس کی وہ اب کلینک بنے گا تو تھوڑا ٹائم لگے گا. تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ہوگا. ہماری نیت ہے اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کا اچھا اور سستا علاج کروایا جائے، یہ ہماری کوشش ہے. اور انشاءاللہ یہ کراچی میں پہلا کھلے گا. آہستہ 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 تو ملک و بیرون ملک ہم اس کو عام کریں گے. FRC، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، یہ دعوت اسلامی معذور بچوں کے لیے ایک کھلا تھا کراچی شارع فیصل پر. ماشاءاللہ کراچی سمیت پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اب کھل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مدنی ہوم یتیم بچوں کے لیے، الحمدللہ یتیم و نادار بچوں کے لیے یہ انشاءاللہ کھلے گا. ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، یعنی کہ ہنر، ہماری خواہش ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں کہ جہاں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو ہنر سکھایا جائے، تاکہ خاص طور پر جو میری اسلامی بہنیں ہیں یہ گھریلو کسب اختیار کر سکیں، جس کا ذکر امیر سنت نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی کیا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی جو اعلیٰ حضرت نے شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کے مطابق نکلنا گھر سے، یہ مطلب اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو رہا ہو صحیح معنی میں. تو لیکن یہ کہ گھریلو قصب کی طرف امیر سنت نے وہاں توجہ دلائی ہے کہ غربت ہے، کچھ نہ کوئی یہ کہ گھر میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں تو گھر کا خرچہ چلتا ہے، یہ ہے. تو گھریلو قصب اختیار کر سکے. اسلامی بھائی بے روزگار ہیں، ان کو
بھی کچھ ہنر سیکھیں تاکہ اپنا روزگار حاصل کر سکیں. تو اس طرف بھی انشاءاللہ تعالی ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہم قائم کریں. تو ملک و بیرون ملک انشاءاللہ یہ ادارے بنتے چلے جائیں گے. تو اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی ہمارے بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ ویلفیئر کا کام جو ہے FGRF کے ذریعے یہ بھی مطلب اس کے ذریعے بھی ہمیں میکسیمم فوائد حاصل ہو سکے. تو آپ سب مل کر دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں. ہر گھر کا ہر فرد دعوت اسلامی کے کام میں مصروف رہے نا. یعنی ایسے گھر ہیں کہ جن میں اسلامی بھائی، اسلامی بہن، بچے، بچیاں، سارے بہویں، بیٹی سب مل کر دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے 32,000 سے زیادہ آپ کے پاس ملازم اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہیں جنہیں آپ کے یہاں سے تنخواہ جاتی ہے دعوت اسلامی کے یہاں سے. اس میں 27% اسلامی بہنیں اجیروں میں 27%. اللہ کا شکر ہے. تو یہ بہت اوقات ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں دعوت اسلامی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بہن کر رہے ہوتے ہیں، باپ بیٹی کر رہے ہوتے ہیں، ماں بیٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دیکھا جائے تو پورے خاندان اور پورے گھروں کی اس طرح ایک طرح سے وہ خدمت بھی ہو رہی ہے، دن کی خدمت بھی ہو رہی ہے. تو مل جل کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور خوب نیکی کی دعوت عام کریں اور مل جل کر انشاءاللہ ہم نے ٹیلی تھون میں حصہ بھی لینا ہے. اور ٹیلی تھون کرنا بھی آپ پکی نیت کر کے جائیے گا کہ اور اسلامی بہنیں بھی اپنی جہاں جہاں جمع ہیں وہ لکھ بھی لیں، نام بھی لکھ لیں، ان کی نیتیں بھی لکھ لیں. یہ سارے کام آپ شروع کر دیں. اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. 7 نومبر کو انشاءاللہ ہم نے ٹیلی تھون کی تاریخ رکھی ہے. 7 نومبر 2021 انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشریات، ایک لانگ نشریات ہوں گی اور اس میں ہم ماشاءاللہ پوری بیٹھ کر ترغیب دلائی رہے ہوں گے. اور پورے ملک کو بیرون ملک ٹیلی تھون کی ایک مطلب کہ دھوم دھام ہوتی ہے انشاءاللہ. تو آپ نے بھی اس میں اپنے طور پر جو اسلامی بہنوں کا طریقہ کار وضع ہے اس کے اپنے طور پر اس میں حصہ لینا ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے؟ بتائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توب الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اسی میں جو اسلامی بہنیں پہلے آتی تھیں اب نہیں آتی، ان سے بھی رابطہ کریں، انہیں بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف کریں اور سچی بات ہے ٹیلی تھون کی ان کو بھی ترغیب دلائیں. اس میں خاص طور پر جو اللہ نے جن کو نوازا اہل ثروت خاندان ہیں ان سے بھی رابطہ کریں، انہیں بھی جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کی اہمیت بتائیں. انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو اچھا خاصا تعاون نصیب ہوگا. اللہ کرم کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. کورس مدرسۃ المدینہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کورس یہی سیکھنا پڑے گا. تو یہ سیکھنے کے لیے بھی اسلامی بہنیں ان کو موٹیویٹ کریں کہ کہاں کہاں سکھایا جائے گا، تاکہ یہ جو ہم گلی گلی مدرسۃ المدینہ کا جو ہم نے ذہن بنایا ہے بچیوں کے لیے، چھوٹی بچیوں کے لیے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ ہم اس کو عام کر سکے، پھیلا سکے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1 منٹ رکیے گا، کچھ رہ تو نہیں کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل پر ہمارے یہ سلسلہ جاری ہے اور مدنی چینل پر آنے والی جو ہماری نشریات ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم مدنی چینل پر ہی رہیں، اگر اسلامی بہنیں کچھ آپس میں ہی اجتماع ختم ہونے کے بعد سلسلہ اپنا شروع کر دیں، چلا لے تو اچھا ہو جائے گا. دعا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو پردے میں جمع ہو کر اسلامی بہنیں شامل ہیں اجتماع میں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں،
آئیے امیر اہل سنت چونکہ حضور سیدی غوث پاک شیخ شامل فرماتے ہیں، اور نگران شورا اس بات کے مجاز بھی ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر سکتے ہیں، تو وہ اسلامی بہنیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کی مرید نہیں بنے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور امیر اہل سنت کے ذریعے سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت ہیں اور چاہتی ہیں کہ امیر اہل سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں تو آپ طالب ہو سکتی ہیں، تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے سلسلے کے اوراد و وظائف پڑھنے کا بھی آپ کو اجازت مل سکتی ہے۔ شوہر کی اجازت اس میں ضروری نہیں ہوتی کیونکہ توبہ کا معاملہ ہے اور بیعت سے پہلے توبہ بھی کرائی جاتی ہے۔ نگران شورا جس طرح فرماتے جائیں، تمام اسلامی بہنیں اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ نگران شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما دے، ہمیں نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا عطا فرما۔
یا اللہ جتنی اسلامی بہنیں دور و نزدیک سے جمع ہوئی ہیں، گھروں سے نکل کر تیرے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت جمع ہوئی ہیں، اللہ ان سب کا جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مدنی چینل پر جو ہیں یا اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما دے، ہماری بے اولادیاں، کئی اسلامی بہنیں بے اولادی کا شکار ہیں، اللہ ان پر کرم فرما دے، جن کے نکاح میں رکاوٹ ہے اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، جن کے قرضے ہیں اللہ ان کے قرضے اتر جائیں، جن کی پریشانی ہے مولا ان کی پریشانیاں دور کر دے، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا کر اللہ۔ یا اللہ جن کے گھروں میں تنگی ہے، پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، ایک کربلا تجھے کربلا والوں کا واسطہ یا رب کریم ان سب پر رحم و کرم فرما، لطف و کرم فرما۔ یا اللہ جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے یا اللہ تجھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا کا واسطہ ہے یا رب کریم ان میں محبت پیار و اتفاق عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں علی اصغر کا واسطہ اللہ ان کے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا رب کریم جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دے یا اللہ، جن کے گھروں میں بے روزگاریاں ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا کر، حلال آسان طیب روزگار عطا کر، جو جادو ٹونے آسیب کا شکار ہے اللہ ان سے بھی نجات عطا کر دے، جن کے گھروں سے بیجا مقدموں میں جو گرفتار ہیں یا اللہ رہائی عطا کر دے یا رب کریم، جو بیمار ہیں خود بیمار ہیں، سر میں درد، گھٹنوں میں درد، کمر پیٹ میں درد، بلڈ پریشر، شوگر، طرح طرح کی بیماریاں ہیں یا اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، تیری یہ بندیاں جہاں جہاں جمع ہیں اللہ تو ان پر اور ہم سب پر رحمت کی نظر کر دے، جو مدنی چینل پر بیٹھی ہیں اللہ تیری بندیاں ہیں، رحمت کی نظر کر دے، رحمت کی نظر کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچ کر جینا نصیب کر، سادگی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، تقوی عطا فرما، ہماری بیٹیوں پر بھی رحم و کرم فرما، ہماری بیٹیوں پر بھی رحم و کرم فرما، ہماری بچیوں پر کرم فرما، ہماری اولاد کی اولاد پر بھی رحم و کرم فرما، ان کے گھر بار پر، ان کے سسرال والوں پر بھی رحم و کرم فرما، ہمارے آس پڑوس پر، ہمارے خاندان اور رشتہ داروں پر بھی رحم و کرم فرما، ہم تیرے محتاج ہیں مولا، تیرے کرم کے، تیرے فضل کے، تیرے لطف کے محتاج ہیں، ہم پر نگاہ رحمت کرنا، ہم پر نگاہ رحمت کر یا اللہ۔ علاج مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، قرضے بڑھ رہے ہیں، شادیاں مہنگی ہو گئی، علاج مہنگے ہو گئے، مہنگائی خود آنکھیں پھاڑ کر ہمیں ڈرا رہی ہے یا اللہ ایک کرم والے اللہ برکت دیتے، کرم کرتے، آسانیاں پیدا کرتے، ہمیں قناعت کی دولت بھی عطا کرتے یا رب کریم، تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش ہو برباد ہے تیری قسم والا، وہ برباد ہو جائے گا یا اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچانا، ہمیں صاحب ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا۔ تیری کئی بندیاں ایسی ہوں گی جنہوں نے ابھی تک نہ مکہ دیکھا ہوگا نہ مدینہ دیکھا ہوگا، ان کی آرزو ہے، ان کی تمناؤں پر بھی رحمت کی نظر کر دے، انہیں بھی مکہ مدینہ دکھا دے، حج عمرے کی سعادت انہیں بھی عطا کر دے یا اللہ۔ میری جو اسلامی بہنیں تیرے دین کی خدمت کر رہی ہیں، سنتوں کی خدمت کر رہی ہیں، جدول بنا رہی ہیں، درس دے رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں یا رب کریم میری ان اسلامی بہنوں کو بھی سلامت رکھ، ان کو بھی خوشیاں نصیب کر، ان کے لیے مزید آسانی عطا فرما دے، میری ان اسلامی بہنوں کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، ان کی مشاورتوں کو سلامت رکھ، ان کی نگران کو سلامت رکھ اللہ، ان سب پر رحم و کرم فرما، لطف و کرم فرما یا اللہ۔ جو ان کے محارم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان کے تعاون سے جو دین کا کام کر رہی ہیں اللہ، سب کو نواز دے اللہ، نواز دے، ہمت دے، طاقت دے
جن کی اولاد نافرمان ہے، جو بیچاریاں اپنی اولاد بیٹی اور بیٹوں کے نافرمانی کا، بدتمیزی کا شکار ہے، اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما دے، ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ یا رب کریم، ہم تیری راہ میں خرچ کریں، ایسا دل عطا کر دے۔ مال دے اگر مال کی محبت نہ ہو، اگر مال ہمیں ملتا ہے تو اللہ اس کی محبت نہ ہو، خیر کے ساتھ ہو، اس میں شر سے ہماری حفاظت ہو جائے، اور تیری راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے۔ بس مولا اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، اور تیری ذات کی سوا کسی کے محتاج نہ بنے، ہم پر قرض بھی نہ ہو۔ کتنی ہی ایسے دعا میں شریک ہوں گے اللہ جن کے قرض ہوں گے، ان کے قرضے اتر جائیں، مولا کرم فرما دے، غیب سے مدد کر، امیر اہل سنت کو سلامت رکھ، ان کی آل اولاد پر رحم و کرم فرما دے۔ جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ ان پر بھی لطف و کرم فرما دے، سب پر کرم فرما۔ ہمارے گھروں میں نمازیں ہوں، پرہیزگاری ہو، نیکی ہو، تقوی ہو، بے پردگی سے بچا، بے شرمی سے بچا، بے حیائی سے بچا۔ یا اللہ جو اسلامی بہنیں شرعی پردہ کر رہی ہیں اللہ انہیں استقامت دے، جو نہیں کر پا رہی مولا انہیں بھی کرنے کی توفیق عطا کر، مدد کر، مددگار پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارا ٹیلی تھون آ رہا ہے اس میں ہماری مدد کر، مددگار پیدا کر، ہمیں بھی تیری راہ میں خرچ کرنے کی سعادت دے۔ یا اللہ چندہ دینے کی، چندہ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اخلاص بھی عطا کر، ثواب بھی عطا کر، اور ہمیں ریاکاری سے، دکھاوے سے بھی محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لے، کرم فرما دے، بس ہم پر کرم فرما دے، ہمارے گھر بار پر کرم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ہفتہ ہے اور انشاءاللہ آج بھی ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ 9 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ آپ کو مدنی چینل پر دکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں پیر والے دن صبح 8 بجے اجتماعات ہو رہے ہیں جامعۃ المدینہ و مدارس المدینہ میں، تو مدنی چینل پر نگران شورا کا بیان ہے، اگر ذمہ دار اسلامی بہنیں کچھ مدارس میں، جامعات میں اگر رابطہ کریں اور ان اسلامی بہنوں کے ساتھ، معلمہ، ناظمہ کے ساتھ سرپرستوں کو بھی بلائیں، اور وہاں پر دیکھنے سننے کا سلسلہ بن رہا ہے، تو اگر ذمہ دار اسلامی بہنیں بھی مدارس میں، جامعات میں رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا، اور ٹیلی تھون میں انشاءاللہ ان کے بھی اچھا تعاون مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ For you, it's mine.